اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، سب سے پہلے آج کے شب کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں، یعنی شب ضربت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور اپنے وقت کے امام حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی شب بڑی قیامت کی شب ہے۔ آج کائنات میں ایک سوگ کا ماحول ہے، ہر طرف غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام آج کی شب اپنی بیٹی کے گھر مہمان ہیں۔ شب کی تاریکی میں آسمان کی طرف دیکھ کر آواز دی، یہی وہ رات ہے یا علی، کون سی رات ہے؟ علی آواز دیں گے، یہ وہی رات ہے جس میں حسنین یتیم ہو جائیں گے، زینب و ام کلثوم کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا۔ آج بے سہارا افراد جو بھی ہیں وہ سب بے سہارا ہو جائیں گے، ان کا سہارا چھن جائے گا۔ آج وہ شب ہے کہ جس میں علی اضطراب کی حالت میں اپنی بیٹی کے گھر صحن خانہ میں ٹہل رہے ہیں اور پروردگار سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کی بڑی قیمتی شب ہے، شب قدر بھی ہے۔ پروردگار ہم سب کی عزاداری کو، ہم سب کے غم کو، ہم سب کی مجلسوں کو، ہم سب کے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال، عبادات اور عزاداری امام مظلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج پھر ہم آپ کے سامنے اپنا پروگرام قرآن اور زندگی لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید کا 18واں پارہ، کہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ سرزمین قم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر اسلامیات جناب نصرت عباس بخاری صاحب۔ ان کی خدمت میں چلتے ہیں، کچھ سوالات پیش کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، جیسا کہ ہماری گفتگو کا عنوان آج کے دن قرآن مجید کا 18واں پارہ ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس پارے میں کن کن سوروں کا تذکرہ ہوا ہے اور اس کے اجمالی پیغامات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل ولیک الفرج، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے آج کی شب کی مناسبت سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فروز شریف، تمام مومنین، تمام علماء کرام، معاذ کرام، ناظرین اور آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مولا کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے بغیر اسلام کا تصور ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے رائٹرز نے جو مسلمان نہیں بھی تھے، انہوں نے مولا کی زندگی کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں سے جرداق مسیح جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امام وہ ایسی شخصیتیں اور ایسا مظلوم شخصیتیں کہ لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کے دشمنوں میں کمی آ جاتی ہے، لیکن امام کے مرنے کے بعد بھی ان کے دشمنوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جو اسلام کے لیے ہمیشہ سے ہر موڑ پر، ہر جگہ پر پریشان رہی ہے، اور یہ سیرت مولا کائنات میں ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ اسی حوالے سے آج 18واں پارہ ہے اور اسی میں ہماری گفتگو ہے۔ تو سب سے پہلی گفتگو مولا امیر المومنین ہی سے اگر ہم منسوب کریں تو سورہ مومنون ہے۔ یقیناً جن مومنین کا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو، ان مومنین کی کیا صفت ہونی چاہیے، اور یہی صفت جو ہے وہ یہ سورت کے شروع میں بیان ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سورت ہیں، سورہ نور بھی ہے اور سورہ فرقان کی بھی کچھ آیات ہیں، لیکن اس پہ ہم زیادہ شاید گفتگو اتنا وقت نہ ہو ہم کر نہ سکیں۔ سورہ مومنین میں 7 صفت جو ہیں وہ مومنین کی بتائی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ یہ اپنی نماز کی حالت میں بہت خاشع ہیں۔ دوسری صفت یہ کہ یہ اپنے گفتگو اور اپنی چیزوں کے اندر بیکار باتیں، لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی جو ایک اور صفت ہے وہ پاک دامنی، یعنی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اس کے علاوہ امانت جب ان کو دی جائے تو یہ امانت کی رعایت کرتے ہیں، یعنی اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچاتے ہیں۔ جو عہد و پیما یہ کرتے ہیں، یہ اس عہد و پیما پر قائم رہتے ہیں۔ اور آخری صفت جو ہے وہ دوبارہ نماز سے ہے کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں،
تو خشوع و خضوع سے مراد کیا ہے؟ آج کا ہمارا جوان کیسے سمجھے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے لانا ہے؟ دیکھیں نماز اور یہ لفظ ہم سنتے بھی رہتے ہیں، ہم خشوع خضوع حضور قلب ہونا، اگر اس کو سادہ لفظوں میں کیا جائے اور آج کل کے جوان کے لیے کہ دیکھیں انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی توجہات کہاں ہیں، یعنی اس کی توجہ، اس کی کنسنٹریشن وہ کدھر ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ جب بھی آپ کوئی کام کریں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کچھ سوچ رہے ہوں، کچھ سن رہے ہوں، مگر آپ کا دھیان روڈ پر ہے۔ اگر آپ نے غلطی کی، اگر آپ نے اپنے دھیان کو ہٹایا تو حادثہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہمارا ذہن اس وقت کہاں ہے؟ سب سے پہلے نماز کے اندر انسان کے ذہن کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان اللہ اکبر کہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے مغرب کی، عشاء کی، کوئی بھی، لیکن اگر اس کا ذہن ہی نہیں ہے وہاں، ذہن کہیں اور ہے، یا اس کام پر ہے کہ جو اس نے کام انجام دینا ہے یا دے کر آیا ہے۔ جب انسان اللہ اکبر کرتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے قطع تعلق کر دے اور دیکھیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ایک شخص اپنے کسی آفس میں جاب کرتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اپنے پرنسپل کے سامنے حاضر ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جب اپنے پرنسپل سے بات کر رہا ہو یا ایک امپلائی اپنے سی او سے بات کر رہا ہو تو اس کا دھیان کہیں اور ہو اور وہ اپنے اس کے سامنے حاضر کھڑا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کائنات کا مالک ہے اس کے سامنے جب میں حاضر ہونے جا رہا ہوں تو دنیا کی ساری سوچیں میرے ساتھ ہیں، تو یہ میں کیسے اس کو دور کروں؟ یعنی یہ تو خیر یہ ہے کہ جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اس کو ہم دور کیسے کریں؟ علماء اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز میں ہم حضور قلب رکھیں تو ہم نماز سے پہلے کے اوقات کو اپنے مینیج کریں۔ ایک، ہم اپنے کم سے کم سارے کاموں کو اپنے ٹائم پر انجام دیں، یعنی اپنے روٹین ٹائم ٹیبل۔ ظاہر ہے جب انسان روٹین ٹائم ٹیبل سے انجام نہیں دیتا تو چیزیں پینڈنگ میں پڑتی ہیں، جب انسان پینڈنگ پڑتی ہیں تو انسان کا ذہن ہر وقت فکر میں مشغول۔ ایک دوسرا یہ کہ انسان دن کے اندر اپنی نگاہوں کو ایسی چیزوں وہ دیکھے، مثال کے طور پر سوچ اور وسوسے جو ذہنوں کے اندر آتے ہیں، خطورات جو آتے ہیں وہ تو آئیں گے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آئیں، نہیں آئیں گے، لیکن ان کو کس طرف لے کے جانا ہے، یعنی کیا آئیں۔ یعنی اگر آپ مثلاً جس جگہ رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں زیادہ وقت جہاں آپ کا، اگر وہاں پر مثلاً خانہ کعبہ کی تصویر ہے، مدینہ کی تصویر ہے، کسی بھی ایک متبرک جگہ کی تصویر ہے، کوئی ایسی ہے، تو وہ فریم آپ کے ذہن میں ہر وقت کیا ہے، سیف ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک چیز بار بار ہے، اور خدا نخواستہ انسان اگر غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، غلط سن رہا ہے، تو وہ ڈیٹا اس کی باڈی کے اندر انسرٹ ہو رہا ہے، وہ سب چیزیں بالکل اس کے اندر ہیں۔ تو ہاں، جب اللہ اکبر کرے گا تو وہ ساری چیزیں اس ایک فیوم کی طرح، دھوئیں کی طرح اس کے ذہن کی طرف پرواز کریں گی، اور پھر اس کو نہیں پتہ چلے گا نماز ختم ہو گئی، اس کو یہی نہیں پتہ چلے نماز کتنے رکعت ہو گئی، کیا ہوا، یا اگر پڑھ بھی لیا۔ اصل وہی ہے کہ حضور قلب، یعنی کم سے کم میں پہلے اپنے ذہن کو متوجہ رکھوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد انسان نماز کے جو معنی ہیں، جو سورت پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، جو ذکر ہے، کوئی بہت زیادہ محنت نہیں ہے کہ اگر انسان کچھ عرصے تک ترجمے کو پڑھتا رہے تو انسان کو پتہ چل جائے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، میں بات کیا کر رہا ہوں، تو اس سے بھی اس کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً ہم پہلے اسٹیج پہ اس نماز پر نہیں پہنچ سکتے جو آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ نماز اور سجدے کی حالت میں چیخ مار رہے ہیں، یا مثلاً یہ تو بہرحال پھر علماء میں سے ہیں، اصحاب راوی بیان کرتا ہے کہ چوتھے امام سجاد علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے تو ابا ان کی ہٹ گئی، تو بعد میں راوی نے کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا آپ نے توجہ نہیں کی، مطلب نماز میں آپ کی ابا ہٹ گئی، تو وہاں فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے تھے کہ میں کس کے سامنے حاضر تھا۔ اور خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب تیر جو ہے وہ بدن میں لگ گیا تو کیا کہا گیا کہ وقت نماز، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وقت نماز ہو تو بابا کے بدن سے تیر کو نکالیے گا، کہ اس طرح حاضر ہیں۔ خوب یقیناً وہ ائمہ، اور ہم اس پر نہیں مگر انہوں نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ ہم کس طرح اس طرف بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک عاشق اپنے معشوق سے ملاقات کے لیے تڑپتا ہے۔ ہم میں ایسا نہ ہو کہ وقت، اور جو آخری صفت ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تفاسیر میں بیان ہوا ہے نماز کی حفاظت کرنا یعنی اس کو اس کے اوقات میں، اس کے وقت میں اور اس کے حدود میں ادا کرنا ہے۔ کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز اول وقت پڑھے اور دنیا میں کسی مقام پہ نہ پہنچے تو قیامت والے دن میرا گریبان پکڑے، یعنی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ مگر
رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بیان ہوتا ہے کہ جب وقت اذان ہوتی تھی تو رسول خدا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، یعنی کون بلا رہا ہے، کس کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا گویا یہ ساری چیزیں میرے اندر ہیں؟ اگر یہ میں مرحلہ اپنے اندر یہ چیزوں کو پیدا کروں گا تو یقیناً جب میں اللہ اکبر کروں گا تو پھر جو تکبیروں کے اندر ہے کہ میری نماز، میرے ہر چیز جو ہے پروردگار تیرے لیے ہے، میں تیری ہی طرف ہوں، تیرے ہی لیے ہوں اور تیری ہی طرف جا رہا ہوں. یعنی یہ سب تبھی ہوگا کہ جب انسان اپنی زندگی کو اس زاویے کی طرف بڑھے گا جس طرف پروردگار لے کے جانا چاہتا ہے. قبلہ جزاک اللہ، جیسا کہ ابھی مومنوں کے صفات بیان کیا آپ نے اور خشوع و خضوع لانے کا سلسلہ آپ نے بیان فرمایا، وہیں پہ پروردگار عالم اس پارے کے اندر اشارہ فرما رہا ہے کہ حقیقی سعادت کیا ہے، کون لوگ ہیں جو حقیقی سعادت تک پہنچتے ہیں. جی ہاں، اس پارے کے اندر، اس خاص طور پہ سورت کے اندر جو ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ جو خیرات میں سبقت حاصل کرتے ہیں، یعنی خیرات کو سب سے پہلے ادا کرتے ہیں، وہ اصل میں حقیقی سعادت مند ہیں. ان کی صفات بیان کی ہیں اس آیت کے اندر. وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ ان کو صرف اپنے پروردگار کا خوف ہے، یعنی جب آپ کو خوف ہو پروردگار کا کہ اپنے مالک کا خوف ہے تو پھر اپنے آپ مال کو اپنا نہیں سمجھتے، آپ اس کو حقیقی مالک سمجھتے ہیں. تو پھر اس کی راہ میں دینا یا اس کے لیے دینا یا اس کے بندے کو دینا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ آیات الہی پر ایمان رکھتے ہیں. آیات ظاہر قرآن کی آیات بھی ہیں، آیات یعنی نشانیاں جو پروردگار کی ہیں جو وہ دیکھتا ہے اپنی زندگی میں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. تیسری چیز ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو یقیناً دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں. وہ شرک ظاہر ہے جب اہل ایمان کی بات کی جا رہی ہے تو یقیناً وہ شرک جو بالکل شرک جو مشرک شرک کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو شرک مخفی بھی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ خداوند متعال کی اطاعت کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں. یعنی اس کو کس طرح انجام دے کہ انسان کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو بہتر طریقے سے نہ کر سکتا ہو تو ہمت نہیں آتا، مایوس نہیں ہوتا، اگلے دوبارہ محنت کرتا ہے، دوبارہ. یعنی کتنی بھی کوشش ہے اپنی زندگی کی اس کو اس میں صرف کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اپنے واجبات کی کمی نہ ہو پائے، حرام سے اپنے آپ کو میں دور کر سکوں. پانچویں صفت یہ کہ ان ساری صفت جو وہ بیان کی ہیں، ان ساری صفات کے بعد بھی وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں کہ کیا پروردگار راضی ہے یا نہیں ہے. یہ رضا الہی بہت مہم ہے. اگر یہ انسان اپنی زندگی کے اندر اس کو فوکس کر لے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، ساری چیزیں وہ صحیح کر سکتا ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر انسان کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. تو یہ بالکل ایسی کہ جب ہم خدا کو حاضر ناظر جانیں گے تو ہم ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے. جیسا کہ یہ حقیقی سعادت مند افراد کی صفات آپ نے بیان کیا، اسی کے مقابلے میں کافروں کا انجام کیا ہوگا؟ جی ہاں، اسی صورت کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 93 سے 98 تک جو ہے وہ کافروں کا، چونکہ اس سورے میں اشارہ ہوا ہے کہ برزخ میں ان کے ساتھ کیسے رویہ کیا جائے گا. جی بالکل، وہ موت کا وقت کے بارے میں جو ان کا مرنے کا وقت ہے اس کو سمجھ لیں کہ تصویر کشی جسے کہی گئی آیت کے اندر کی گئی کہ جب مشرک مر رہا ہوگا تو اس وقت جب اس کو فرشتے اس کو نامہ اعمال دکھائیں گے تو بہت پشیمان ہوگا کہ مطلب اب میں، لیکن اب اس کو اسی حالت میں عالم برزخ میں تا قیامت تک رہنا ہے. اب یہ عالم برزخ میں یعنی کیا؟ یعنی جو انسان جو بھی عمل کر رہے گا یا کر رہا ہے وہ اس کے لیے عالم برزخ کی ایک شکل بن رہی ہے. اور حدیث بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ امام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے برزخ کے معاملے میں پریشان ہوں. یعنی روز قیامت، روز سزا و جزا ہے، اس وقت شفاعت ہوگی، لیکن عالم برزخ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں میں پریشان ہوں. یعنی گویا عالم برزخ تا قیامت تک ہمیں اس میں رہنا ہے. اور عالم برزخ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم جائیں گے تو کچھ بنے گا، نہیں. ابھی میں جو کچھ عمل کر رہا ہوں وہ میرے لیے عالم برزخ کے اندر اس چیز کو بنا رہے ہیں. عالم برزخ، عالم جو دنیا، عالم مادہ، اس کے پیرالل ہے بالکل. اسی لیے بعض علماء کو جیسے کہتے ہیں کہ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان تعالیٰ کے بارے میں بھی تھا، باقی بعض علماء عرفا کے بارے میں کہ جب ان کے لوگ سامنے جانے سے گھبراتے تھے، کیوں جاتے تھے؟ کہ جو اصل شکل ہے عمل کی وجہ سے انسان کی نفس کی، جیسے برزخی شکل وہ نظر آتی ہے کہ آدمی گھبراتا ہے. تو اگر انسان اچھے اعمال کرے گا تو شکل اس کی اچھی ہو جائیں گی.
اور اگر شکل انسان بہتر عمل نہیں دے گا، تو ایک عالم کا واقعہ ہے کہ نجف میں مولا کائنات کے حرم میں جب جایا کرتے تھے تو صحیح تھے، جب واپس آتے تھے تو اپنی ابا کو اوڑھ کر آتے تھے، یعنی اپنی ابا کو. تو ان کے شاگرد یہ ہر وقت دیکھتے، تو ایک شاگرد نے ان سامنے آ گئے، کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں. کہتے نہیں، جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں یہ کیا ہے، کہ جب آپ جاتے ہیں صحیح، جب آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مطلب چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کو آپ نہ دیکھیں. تو کہتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں لیکن آپ اس بات کو صرف اپنے تک رکھیے گا جب تک. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں زیارت کر کے جاتا ہوں تو مولا مجھ پر لطف کرتے ہیں اور میرے لیے برزخی نگاہ کھل جاتی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ وہ جو کیفیت تھوڑی دیر میرے لیے رہتی ہے، کچھ لوگوں کے عیب میرے پر آشکار ہو جائیں تو میں جو ہوں اس سے لوگوں کو اس طرح دیکھوں. جبکہ اولیاء خدا یہ کہتے ہیں کہ ہماری برزخی شکل کا اولیاء خدا کو نظر آنا اس لیے کہ وہ ہماری تربیت کر سکیں. اگر ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو بیماری کی تشخیص نہ ہو پائے تو وہ کیسے علاج کرے گا؟ جزاک اللہ قبلہ، شکریہ بہت بہت. ابھی ہم سورہ مومنین کے پیغامات پہنچا رہے تھے. اب جو ہمارے سورہ ہے وہ سورہ نور ہے. اس میں جو سب سے پہلی گفتگو ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ عفت اور پاکدامنی کی طرف ہے. جی ہاں، سورہ نور ویسے بھی ہے کہ انسان خاص طور پہ خواتین کو اس کو تلاوت بھی کرنی چاہیے. اس میں بہت سارے مطالب ہیں اور خاص طور عفت اور پاک دامنی اور برائی سے بچنے کے لیے بہت سارے ہیں. مطلب وقت کیونکہ محدود ہے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن کچھ آیتیں ہیں جو سرین یعنی اسٹریٹ اس بات کی طرف کہہ رہی ہیں کہ چاہیے کہ مومنین کو اپنے نگاہوں کو بچا کے رکھیں، یعنی نگاہوں کو جھکائیں. خاص طور پر نامحرم کے معاملے میں کسی کے گھر پر جائیں تو بغیر اجازت کے وارد نہ ہوں. ساری یہ معاملات اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو نامحرم سے بچا کے رکھے. اور بعض زبان یہ کہتے ہیں کہ اس آنکھوں کو بند کر کے روڈ پہ چلیں. نہیں، جب انسان کا اندر پاک ہوگا تو خود بخود نگاہیں جھک جائیں گی. لیکن اگر انسان کا اندر پاک نہیں ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اجتماع میں ہوں، آپ تنہائی کے اندر بھی خدا نخواستہ غلط آدمی کام کر سکتا ہے. تو خوف خدا اگر ہو تو خود بخود نگاہیں جھک جاتی ہیں. تو مرد کے اوپر یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اس طرح خواتین کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کے اندر شرم و حیا رکھیں اپنے لیے، کیونکہ صورت کے اندر باقاعدہ ان کا حجاب کرنا، ان کا چادر کس طرح انہوں نے حجاب کرنا ہے سب بیان کیا گیا ہے. لیکن ان ساری چیزوں سے کہ یہ سب اطاعت الہی کا پیکر بنتا ہے انسان. حجاب کرنا، چادر اوڑھنا ایسا نہیں کہ آپ بیکورڈ ہو گئے یا پرانے زمانے میں چلے گئے. پروردگار ایک گوہر کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہے. خاتون اسلام کی نظر میں ایک گوہر ہے، ایک ایسا کہ جس کو پروردگار نے بہترین طریقے سے پیش کیا ہے. وہ ماں بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ زوجہ بھی ہے. لیکن ویسٹ ہے جو عورت کو صرف ایک لذت کی طور پر ایک کارآمد ایک کام کرنے والی خواتین کے لیے اس لیے کہتا ہے کہ نہیں اس کو مردوں کے برابر کھڑا ہے. تو ہم اسلام کی طرف دیکھیں کہ اسلام کس طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو چھپاؤ، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنے گھروں کے اندر عفت اور پاک دامنی کو رائج رکھو ایک دوسرے کے ارتباط کے ساتھ. تو وہاں پر ہمیں یہی پیغام ملتا ہے سورہ نور کا کہ جب ہم ان ساری چیزوں کی رعایت کریں گے تو معاشرے میں برائی جو ہے وہ کم سے کم ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب. ابھی اور بھی سوالات سورہ نور کے بارے میں ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو گیا ہمارے پروگرام کے بریک کا. پھر اسی گفتگو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قرآن اور زندگی.